بسم اللہ الرحمن الرحیم الفقہ المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔ عنوان ہے احکام تکفین المیت، میت کے تکفین کے احکام، یعنی میت کے کفن دینے کے احکام کیا ہے وہ آج کے درس میں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے تکفین المیت فرض کفایت علی المسلمین، کہہ رہے ہیں کہ میت کو کفن دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ میت کو کفن دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو جو ہے کسی بھی میت کو، یعنی جو مسلمان ہوگا اس پر جو یعنی اس کو تکفین کرنا، اس کو کفن دینا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اذا قام البعض بتکفین المیت سقط الفرض عن الباقین، کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کھڑا ہو جائے، یعنی جب چند لوگ کھڑے ہو جائے میت کو کفن دینے کے لیے تو فرض ساقط ہوتا ہے دوسروں سے، یعنی جب چند لوگ کھڑے ہو جائے میت کو کفن دینے کے لیے تو دوسرے جو ہے ان سے جو ہے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَقُمْ، اور اگر نہیں یعنی کھڑا ہو جائے بتکفین ہی اس کو کفن دینے کے لیے احد، کوئی بھی، اثم الجمیع، تو تمام کے تمام جو ہے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی میت کو کفن دے، مسلمان میت کو کفن دینے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے تو تمام جو ہے جو بھی مسلمان ہوں گے وہ گناہگار ہو جاتے ہیں وہاں کے۔ اقل الکفن الذی یسقط به فرض الکفایۃ عن المسلمین هو ما یستر به جمیع بدن المیت، کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو مقدار یعنی کفن کی ہے وہ یہ ہے کہ ساقط ہو فرض کفایہ مسلمان سے۔ اقل الکفن الذی، یعنی کم سے کم کفن کی مقدار، الذی یسقط به فرض الکفایۃ عن المسلمین، جس سے ساقط ہوتا ہے مسلمانوں سے فرض کفایہ، وہ کیا ہے؟ ہوا ما یستر بھی جمیع بدن المیت، وہ کفن ہے جس سے میت کا پورا یہ جو بدن ہے وہ ڈھانک دیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو یعنی میت کو کفن دینے کی جو کم سے کم یعنی اس کی مقدار جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کا یعنی پورا جسم جو ہے بند ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے فرض کفایہ ان کا ساقط ہو جاتا ہے مسلمانوں سے۔ اس کے بعد ہے یکفن المیت من مال، یہ جو ہے یہ کم سے کم مقدار بیان کی گئی، یعنی اس کو ضرورت کا کفن بھی کہتے ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آگے جو اس کے اقسام آ رہے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کی اچھے سے بحث ہوگی۔ یکفن المیت من مالہ الخالص، کہہ رہے ہیں کہ میت کو کفن دیا جائے گا اس کے خالص مال سے، کس مال سے؟ الذی لم یتعلق به حق الغیر، جس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق نہ وابستہ ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کے یعنی اس مال سے اس کا یعنی کفن دیا جائے گا جس کے ساتھ یعنی کسی دوسرے مال کا اس کے ساتھ یعنی کل ملا کے جو حرام مال سے نہیں دیا جائے گا جس میں ملاوٹ ہو، تو بہتر ہے کہ حلال ہونا چاہے اس کے لیے پیسہ جس سے انسان یعنی کفن دے اس کو۔ یہ کہہ رہے کہ یکفن المیت، میت کو کفن دیا جائے گا من مالہ الخالص الذی لم یتعلق به حق الغیر، یعنی ایسے خالص پیسے سے جس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق وابستہ نہ ہو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اب اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، وَجَبَ التَّكْفِينُ عَلَى مَنْ لَمْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، معاف کر لینا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَجَبَ التَّكْفِينُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، کہہ رہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو کفن دینا جو ہے یہ اس پر واجب ہے جو اس کو یعنی زندگی میں یعنی اس کی حیات میں اس کا نفقہ اٹھاتا تھا، جس پر اس کا نفقہ لازم تھا، یعنی وہی اس کا پھر کفن دے گا۔ یعنی کوئی جیسے اگر عورت مر گئی یا کسی کی بیوی مر گئی تو چونکہ اس کا نفقہ جو لازم ہے اس کے شوہر پر، اگر وہ مر گئی تو اگر اس کے پاس اس کا اپنا مال نہیں تھا تو اس کو یعنی اس کے شوہر کو اس کی تکفین کر دینی ہے، یعنی اس کا پیسہ دینا ہے جو اس کے تکفین کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہی کہہ رہے کہ یعنی تو پھر کیا کرے گا؟ من تلزمہ نفقتہ فی حال حیاتی، یعنی پھر وہی اس کا یعنی وہ پیسہ دے گا اس تکفین کا جس کے ذمے یعنی اس کی زندگی میں اس کے نفقے کی ذمہ داری تھی۔ اب کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَالٌ كُفِّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اب اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تھا یعنی جس کو فَإِن لَمْ يَكُنْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفْقَتُهُ، اگر نہیں تھا اس کے پاس یعنی جس پر اس کا نفقہ لازم تھا مال، کفن من بیت المال، تو تب اس کو بیت المال کے یعنی پیسے سے اس کو کفن دیا جائے گا۔ یعنی کسی شخص پر یعنی ایسے ہی جو ہم نے مثال کی بیان کی ابھی،
وہ یہ کہ اگر یعنی شوہر کے پاس اب یعنی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یعنی تکفین کر لے، تو کہہ رہے کہ پھر جو مال لیا جائے گا بیت المال سے لیا جائے گا، اس سے اس کی بیوی کی یعنی تکفین کی جائے گی۔ اسی اعتبار سے جس کے ذمے یہ نفقہ ہوتا ہے اس پر ایسے ہی یعنی لاگو ہو جائے گا یہ قانون۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ مَالٌ، اب اگر مسلمانوں کے پاس بیت المال بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے، أَوْ كَانَ لَهُمْ بَيْتُ مَالٍ، یا اگر ان کے پاس بیت المال ہے، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَجَبَ كَفَنُهُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْقَادِرِينَ، کہہ رہے کہ اگرچہ اس کے پاس بیت المال ہے مسلمانوں کے پاس، یعنی پہلے تو یعنی اب بیت المال ہے ہی نہیں، اب اگر ہے بھی لیکن یعنی اس سے ممکن نہیں ہے کہ اس سے یعنی پیسہ لیا جائے، اس کے لیے کہہ رہے کہ وجب کفنہ علی جماعت المسلمین القادرین، تو صاحب یعنی وسعت والوں سے یعنی یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں جو صاحب وسعت ہوں گے ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس میت کو کفن دے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالٍ، اب اگر مسلمانوں کے پاس بیت المال ہے ہی نہیں، اب جو یہ کفن لازم ہو جائے گا یہ کن پر ہو جائے گا؟ یہی کہہ رہے کہ او کان لہم بیت مال، اگر ہاں اگرچہ ہے بھی، ولیکن لا یمکن الاخذ، لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس سے پیسہ لیا جائے، منہ وجب، اب جو یعنی کفن واجب ہو جائے گا وہ کن پر ہو؟ وجب کفنہ علی جماعت المسلمین القادرین، یعنی یہ ان مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا جو یعنی وسعت والے ہیں، جن کے پاس اللہ نے جن کو مال دیا ہے۔ یہ ہو گیا یہاں تک۔ اس کے بعد ہے انواع الکفن، یعنی کفن کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہے؟ للکفن ثلاثۃ انواع، اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کفن دینے کی 3 قسمیں ہیں۔ کفن السنتی، کفن سنت جسے کہتے ہیں، کفن الکفایت، کفن کفایت جسے کہتے ہیں، کفن الضرورتی، کفن ضرورت جسے کہتی ہے۔ اب ان کی بحث آ گئی ہے، یہ یہاں پر تھوڑی بہت ہے، اب ان کی مختصر ان کی ڈیفینیشن آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ کفن السنت للرجل، اب مرد کے لیے کفن سنت کیا ہے؟ قمیص ازار و لفافہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو قمیص، ازار اور لفافہ، یہ جو پہنائی جاتی ہے دفن کرتے وقت، یعنی پہلے جو لفافہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی جو ازار ڈالا جاتا ہے، قمیص ڈالی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کفن الکفایت للرجل، اب جو مرد کے لیے ہے یہ کفن کفایہ وہ کیا ہے؟ ازار و لفافۃ و یکرہ اقل من ذالک، یعنی ازار اور لفافہ، اور اس سے کم جو ہے مکروہ ہے، یعنی جو کفن کفایہ ہے اس سے کم اگر دیا جائے گا تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفن ضرورت للرجل، اب جو ضرورت کا کفن ہے مرد کے لیے وہ کیا ہے؟ ما یوجد حال ضرورت ولو بقدر ما یستر العورات، کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی ضرورت کے وقت پایا جائے، ولو بقدر ما یستر العورات، اگرچہ کیا اتنا ہی ہو کہ جس سے اس کا سطر ڈھانکا جائے۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی اتنا جو ہے یہ ضرورت ہے، یہ فرض ہے، اس سے کم نہیں چلے گا۔ الافضل ان یکون الکفن من ثوب ابیض من القطن، کہہ رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ یہ جو ہے کفن ہونا چاہیے وہ سفید سوتی کے کپڑے سے ہونا چاہیے، یعنی من ثوب ابیض من القطن، یعنی سفید سوتی کپڑے کا ہونا چاہیے۔ ویکون الازار من قرن الراس الى القدم، اور یہ جو ازار ہے وہ سر سے قدم تک ہونا چاہیے۔ وتکون اللفافۃ اطول من الازار قدر ذراعین، اور اسی اعتبار سے کہہ رہے کہ لفاف جو ہے یہ 1 گز لمبا ہونا چاہیے، کس سے؟ ازار سے، یہ لفافہ جو لگایا جاتا ہے آخر میں یہ 1 گز کیا لمبا ہونا چاہیے ازار سے۔ وَيَكُونُ الْقَمِيصُ مِنَ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ، اور جو قمیص ہے یہ کیا گردن سے قدم تک ہونے چاہیے، پاؤں تک ہونے چاہیے۔ وَلَا تَكُونُ لِلْقَمِيصِ أَكْمَامٌ، اور قمیص کے کیا یعنی اس کے وہ نہیں ہونے چاہیے آستینے، جو ہمارے یہاں بناتے ہیں، جیسے بعض لوگ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ وہ قمیص کے اس کے آستانے یہ جو آستینے بنا دیتے ہیں اور اس کو پہنا بھی دیتے ہیں، یہ غلط ہے، تو یہ کفن سنت نہیں ہے، اس کی آستانے نہیں ہونی چاہیے جو جن سے وہ یعنی بازو پھر اس کو داخل کر دیتے ہیں، جیسے ان کو آستینے کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے کفن میں۔ تو یہ ہمارا آج یہاں تک سبق ہوگا، انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے ہیں۔